وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 67 حصہ دوم 2291 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم صرف عاشقان دنیا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 67. هو الذی خلقکم من تراب، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے. ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے سے. ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ. ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو. ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ اس لیے کہ تم عقل سے کام لو، حقیقت کو دیکھو، حقیقت کو سمجھو. 67 نمبر آیت میں بہت گہرا مضمون ہے، اور اس میں ایک یعنی جو نقطہ ہے جو اس میں پوشیدہ ہے وہ یہی تعقل ہے کہ ہم عقل سے کام لیں. دیکھیں، اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مصرف اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی. ہر چیز کا ایک غرض و غایت ہے،
اور وہ انسان کو فائدہ دینا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ دیکھ لیں یعنی بے شمار چیزوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہماری زندگی انہی کے دم سے قائم ہے. اور کچھ چیزیں تو بلا دریغ مل رہی ہیں، وافر مقدار میں ہیں اور مفت ہیں. مثال کے طور پہ ہوا میں آکسیجن ہے، ہوا ہے اور پھر ہوا میں آکسیجن ہے. بعض سیاروں پہ تو ہوا بھی نہیں ہے اور آکسیجن تو یعنی آکسیجن بھی نہیں ہے، اس آپ کو میں نے بتایا ہے. اور پھر پانی جو ہے 3 حصے پانی ہے زمین میں اور 1 حصہ جو ہے وہ خشکی ہے. اچھا، اب اس میں جو سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے، یہ ہمارا اپنا وجود ہے. میں کون ہوں، کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے؟ یہ 3 سوالات آپ کو بھی کرنے چاہیے، مجھے بھی کرنے چاہیے، ہر انسان کو سوچنے چاہیے. اور عقل نہ ہوتی، اگر عقل نہ ہوتی تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کو اجازت تھی کہ آپ نہ سوچیں، یا مطلب آپ سوچ ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ گائے ہے، اس میں دماغ جو ہے وہ ہم سے بڑا ہے سائز میں، یعنی جو بھیجا ہے جسے آپ بڑے شوق سے پکاتے ہیں تو وہ ہمارے سائز سے یعنی بڑا ہے. بھینس کا بھیجا جو ہے وہ بڑے سائز کا ہوتا ہے، تقریباً جو بڑی بھینس ہے 1 کلو سے زیادہ ہوتا ہے اس کا وزن. اور تو اسی طرح بہت سے جانور ہیں جس میں ہم سے بڑا بھیجا ہے. اب ہاتھی ہے، اس میں بڑا بھیجا ہوگا، جو بھی ہے. لیکن دیکھیں، ہمیں ایک ایسی سوچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی، کسی اور مخلوق کو نہیں دی. آپ دیکھیں سمندر کے نیچے بھی سفر کر رہے ہیں اور ہزاروں فٹ کے اوپر بھی سفر کر رہے ہیں، زمین کے اوپر بھی سفر کر رہے ہیں. ایسا سفر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. جس طریقے سے آپ رہ رہے ہیں دنیا میں، ایسے تو کوئی مخلوق بھی گھر بنا کے نہیں رہتی. اور جس طریقے سے، جس انداز سے اور جس اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا دے رہا ہے، تو ایسے تو کوئی بھی مخلوق کھاتی پیتی نہیں ہے. یا جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہے، لقد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. لباس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. ایسا تو کوئی مخلوق نہیں ہے جو اپنے لیے لباس، اول تو ان کے لیے لباس ضروری نہیں ہے، وہ نہ ان کو عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ وہ بنا سکتے ہیں. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسے ہی پیدا کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو انسان جیسی مخلوق جو ہے اس میرے خیال میں کیا کائنات میں نہیں ہے، جو بھی ہے. اور اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، جہاں تک یہ آیت نمبر 67 جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری جو تخلیق کی ابتدا ہے اور جو ہماری زندگی میں مختلف ہم بے اختیار مدارج سے گزرتے ہیں، بے اختیار، اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. کوئی جوان جو ہے اگر اس کے اختیار میں ہو تو کبھی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا. کوئی کالے بالوں والا جو جوانی میں آپ کے بال کالے ہوتے ہیں تو وہ کبھی اپنی داڑھی کو سفید نہیں دیکھنا چاہتا. ہزاروں قسم کے کلرز آئے میں آپ اس کو رنگتے رہتے ہیں، مختلف طریقوں سے آپ اس کو رنگ بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. بہرحال لیکن اگر ہمارے اختیار میں ہوتا یہ ساری حالتیں، اس میں کوئی حالت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یعنی ہماری تخلیق کی ابتدا، یعنی مادہ تخلیق تو مٹی ہے. ابھی انسان کا مادہ تخلیق مٹی سے اس کی اٹھان ہوئی ہے. ہم غذا کھاتے ہیں
مٹی سے بنی ہوئی، تب ہمارے جسم میں خون بنتا ہے، خون بنتا ہے، پھر وہ منی بنتی ہے، نطفہ جسے آپ کہتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے جو بھی مدارج ہے اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام مدارج میں مختلف درجوں سے جب آپ گزر کر مر جاتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی اختیار و دخل نہیں ہے. میری پیدائش میری مرضی سے نہیں ہوئی، اور میری موت بھی میری مرضی سے نہیں ہوگی. موت سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. ساری دنیا کی آپ دولت اکٹھی کر لیں، ایک مرتے ہوئے مریض کو آپ زندگی نہیں دے سکتے. یہ اٹل حقیقت ہے موت. اب یہ موت جو ہے، خلق الموت والحیات، موت اور زندگی دونوں کا اس میں اگر آپ دیکھیں تو تذکرہ موجود ہے. اب اس پہ نہ سوچنا جبکہ عقل ہمارے پاس ہے تو یہ تو مطلب بے انصافی ہے نا. مثال کے طور پہ میں مثال قائم کروں، جو گھر میں آپ کے گھر کے صحن میں ایک بہت بڑا سا ایک مٹی کا کوئی یعنی مٹی کا بنی ہوئی مٹی کا ایک ڈرم ٹائپ کا ہے، یا جو بھی کہہ لیں، ایک ڈرم ہے بڑا مٹی کا بنا ہوا ہے یا جو بھی ہے، یا ٹین کا بنا ہوا ہے. ٹین کا بنا ہوا ہے، عام جو بڑے وہ ڈرم ہوتے ہیں نا تیل کے، وہ پڑا ہوا ہے عین آپ کے گھر کے صحن میں، اور آنے جانے میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. لوگوں تو کوئی نہیں پوچھے گا، یا آپ خود نہیں پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیوں پڑا ہوا ہے، اس کا کیا مقصد ہے. انسان دیکھیں، انسان کبھی بھی بے مقصد کام نہیں کرتا. آپ خود دیکھ لیں. یہ ایک تجزیہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اکثر میں پیش کرتا رہتا ہوں. انسان خود کبھی بھی بے مقصد کام نہیں کرتا. ہمارے ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور ہر کام ہم ایک یقین کے تحت کرتے ہیں. کوئی بھی کام ہو اس پر ہمیں ایک یقین ہوتا ہے، اور وہ یقین ایک ضرورت کے تحت ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں گناہ یا ثواب، اچھا یا برا کام، اس سے یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا. ہو سکتا ہے آپ کی جسمانی کوئی ضرورت ہو، اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، جسمانی ضرورت ہو تو، اور حرام حلال کا اس میں خیال نہیں رکھتے، لیکن آپ کو ضرورت پوری کرنی ہے. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ پیسہ ہے، تو پیسہ ہوگا تو آپ کو بچوں کو لا کے کھانا کھلائیں گے گھر میں، اور پیسہ ہوگا تو آپ کچھ کام کر سکیں گے، اپنی ضروریات پورا کر. اب پیسہ نہیں ہے اور ضرورت ہے، اب پیسہ آپ کو چاہیے، تو آج کا مسلمان تو اس کو نہیں دیکھتا کہ پیسہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. جو بھی میں پیسہ بنا رہا ہوں یا حاصل کر رہا ہوں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتا. اللہ تو اور پیسہ پورا کرتا ہے. ضرورت دیکھیں، ضرورت، یقین، اور پھر آپ رشوت لے لیتے ہیں یا حرام کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں. ضرورت، یقین، اور پھر حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر، یعنی اللہ کی رضا یا ناراضگی کے بغیر آپ وہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ کو صرف ایک نقطہ کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ دوبارہ غور کریں کہ انسان ہر کام ایک ضرورت کے تحت کرتا ہے، ایک یقین کے تحت کرتا ہے. تو پھر بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا.
یہ جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے، ہر کام میں اس کا ایک مطلب ہوتا ہے. وہ اردو میں کہتے ہیں نا یا پنجابی میں کہ دنیا مطلب دی او یار. پشتو میں ایک وہ ہے جس سے مجھے پورا اتفاق نہیں ہے، لیکن ایک حصہ بالکل ٹھیک ہے. ار سڑے دخپل مطلب پورے یار دے. تو یہ اتنا تو میں مانتا ہوں. ار سڑے دخپل مطلب پورے یار دے، کیا مطلب؟ کہ ہر انسان اپنے مطلب تک آپ کا ساتھ نبھاتا ہے، آپ سے دوستی نبھاتا ہے. میاں بیوی اگر رشتہ ازدواج قائم رکھتے ہیں تو اس میں ان کا ایک مطلب ہوتا ہے. مرد کی ضرورت عورت اور عورت کی ضرورت مرد ہے، تو وہ ایک مطلب ہے. بچہ اگر گھر میں رہتا ہے آپ کا تو وہ ایک مطلب کے تحت ہوتا ہے. یعنی بچہ اگر جوان ہو جائے اور ابھی اس کی جاب نہیں ہے تو وہ ایک مطلب کے تحت آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر اس کے کافی لالچ ہوتے ہیں. باپ کی جائیداد پہ اس کی نظر ہوتی ہے یا اس کی اپنی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ باپ کو ہاں 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 جی ہاں کرتا رہتا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھے کہ یہ دنیا مطلب کی ہے، اور اللہ نے بھی ہمیں ایک مطلب کے لیے بنایا ہے. یہ دوسری بات ہے. یہ تھوڑا سا میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. مطلب کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کرتا. ایک پشتو کی میں نے مثال بتائی اور ایک وہ اچھا کوئی مطلب مقصد، ضرورت، یہ دو تین چیزیں ہیں. اس کو آپ ذرا دیکھیں، ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو 67 نمبر اس میں آیت ہے، اس کے آخر میں کیا ہے؟ لعلکم تعقلون ہے، تاکہ تم سوچو سمجھو اس بات کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون. کہ تم سوچو. تو وہی میں دیکھیں ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ایک انداز سے میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی انسان، اس میں کوئی انسان، کوئی کسی مذہب کا ہو، کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی کہتے، ہر انسان اپنی ضرورت اور مطلب کے تحت ایک کام کرتا ہے، اور ایک یقین کے تحت کام کر رہا ہے. اس میں دیکھیں پھر گناہ ثواب اچھا برا اس کی کوئی تمیز نہیں ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں اور میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو مثالوں کے ذریعے بات سمجھا دی. ہم بھی مطلبی ہیں، اور انسان کو اللہ نے ایک مطلب کے لیے بنایا ہے. اچھا اب فرض کریں، فرض کیا کریں؟ ہم تو کر رہے ہیں بغیر اللہ کو کے پیدائش کے مطلب کو سمجھے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات تو آپ کو یہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ اس بلا میں مبتلا ہیں. آپ کا یہ سوچ یہی ہے. جو اللہ کا مطلب ہے ہماری پیدائش کا، اس کو جانے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے اور مطلب بنا لیے ہیں زندگی کے. ہم نے اپنے کوئی مطلب گھڑ لیے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ. بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آ گیا. تو اللہ پہ ہم نے ایک جھوٹ باندھا. آج ہم نے باطل کو مقصد بنا لیا ہے، مطلب بنا لیا ہے. باطل کے لیے آج کا انسان جی رہا ہے. آپ دیکھ لیں ہم سب لوگوں کا رخ، سب سے پہلے مسلمان پھر باقی لوگ،
ہمارا مطلب زندگی گزارنے کا دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں بے مطلب پیدا کیا ہے، میرا کوئی مطلب نہیں ہے؟ اور کیا خیال ہے تمہارا میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے، میں تم سے پوچھ گچھ نہیں کروں گا؟ یعنی دونوں خیال تمہارے باطل ہیں۔ آج یہ دونوں خیال ہمارے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کننا بمبعوثین، یہی زندگی ہے، یہ ہماری سوچ ہے، کافرانہ سوچ ہے، لیکن ہے۔ کوئی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، کھا لے پی لے جی لے، کھاؤ پیو عیش کرو، یہ تو ہماری زبان کا، وہ ہماری زبان میں ہے، یہ اردو میں ہے، یہ کھاؤ پیو جیو، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، مزے کرو، مزے اڑاؤ۔ ہم سب دنیا کے عیش و آرام کی طلب میں ہیں، اور اسی کے لیے، اسی مطلب کے لیے وقت، یعنی اپنی کوششیں ہماری صرف ہے۔ اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا نقصان میں قرار دیا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کچھ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی آج کا مسلمان سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ دیکھیں غیر مسلموں سے ہمارا کیا واسطہ ہے، ان کو تو چھوڑ دیں، اپنی فکر کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم بے مطلب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ بعض جو لوگ ممبر پر بیٹھ کر ہمیں دین کے اختلافات کی طرف بلاتے ہیں، اپنے اپنے فرقے کی نمائندگی کرتے ہیں، دوسرے کو باطل اور اپنے آپ کو حق قرار دینے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، تو یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم نے تو اصل مقصد حیات کو فراموش کر دیا، نہ تم خود جانتے ہو نہ لوگوں کو بتا رہے ہو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے بعض لوگ نہ خود مقصد تخلیق سے واقف ہے، اور مسلمانوں کو دین کی غلط تشریح ہے ان کے ذہن میں، جو ممبر پر بیٹھے ہوئے غلط تشریح ہے، غلط تشریحات کر رہے ہیں، انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور نہ انہوں نے کوشش کی ہے جاننے کی کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ فیس بک پہ میں بعض اوقات اپنی یعنی پوسٹوں وغیرہ کے سلسلے میں میرا رابطہ رہتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے دین کے نام پہ۔ جس کو سنو قصے کہانیوں سے اس کی باتیں بھری ہوتی ہیں، قصے کہانیاں اور مذہبی اختلافات۔ یعنی ابھی میں ایک گفتگو سن رہا تھا، اس میں تشہد کی یعنی اتحیات میں جو انگلی اٹھاتے ہیں اس پر لمبی چوڑی بحثیں ہو رہی تھیں۔ یہ اٹھانی چاہیے، حدیث میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا نہیں ہے، ایسے اٹھانی چاہیے، ایسے ہلانی چاہیے، کب اٹھانی چاہیے۔ بھئی تم پہلے اپنے ایمان کی تو خیر مناؤ، تمہارا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے۔ رفع یدین کی لمبی چوڑی بحثیں ہیں۔ رفع یدین، ہاتھ اٹھانے چاہیے رکوع سے پہلے، بعد میں نہیں اٹھانے چاہیے۔ تراویحوں کی تعداد پر غور و فکر ہو رہا ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، اور مرنے ماننے پر لوگ تلے میں ہیں۔ یعنی مرنا ماننا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کو مشرک اور کافر قرار دے رہے۔ بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں میں اس سے کوئی خاص یعنی تعلق نہیں ہے میرا اختلافات سے، لیکن صرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک الفاظ مجھے یاد ہے کہ آسمان کی چھت کے تلے جب ایسا ہو جائے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد سے ہدایت ملنی بند ہو جائے گی،
اور اس زمانے کے علماء آسمان کی چھت کے تلے دنیا کی سب سے شریر ترین مخلوق ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور انہیں واپس لوٹے گا۔ وہ حدیث ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ آج وہ وقت نہ ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ دیکھیں، میں مطلب کی بات کر رہا تھا۔ ہم لوگ بے مطلب زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میں مانتا ہوں کہ مطلب ہے ہمارا، انسان بے مطلب کوئی بھی کام نہیں کرتا، بالکل 200-300% میرا یقین ہے کہ ہم انسان بے مطلب کام کر ہی نہیں سکتے، یہ اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ لیکن مطلب غلط ہے ہمارا زندگی گزارنے کا۔ یہاں تو اب سارا مضمون دیکھیں، جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ تو توحید کا ہے، یعنی اس سے پہلے جو آیت گزر چکی ہے وہ سارا توحید کا مضمون ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ہم تو اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم تو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، یعنی میرے بیان سے باہر ہے تقریباً میرے، اور سمجھانے سے بھی اس وقت یہ بات باہر ہو گئی ہے، میں آپ کو سمجھا بھی نہیں پا رہا۔ دیکھیں، آپ سمجھ جائیں تو پھر تو حالات بدل جائیں گے۔ ہمارا تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ دنیا میں ہمارا کوئی مطلب ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے تو دنیا کو اپنا مطلب بنا لیا ہے، اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا، بس کھاؤ پیو ایش کرو۔ آپ دیکھ لیں، رہنے کا سٹائل جو ہے آپ دیکھ لیں، ہر شخص کہتا ہے میرے رہنے کا سٹائل اچھے سے اچھا ہو، اچھا رہنا، اچھا مکان، اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی نوکری، اچھا کاروبار، اسی دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں جو فلم چل رہی ہے اس کو تو آپ دیکھیں، ساری فلم دنیا کی ہے، ہماری ساری خوشیاں دنیا تک محدود ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایسی صورتحال ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں مہلت ہمیں دی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا انجام بڑا خطرناک ہے، بڑا بھیناک انجام ہے۔ ابھی اس کے بعد آئے گا، ہمارا حال کیا ہوگا، وہ آیت نمبر 69 سے شروع ہوگا، یعنی 67 نمبر 68 کے بعد ہمارا حال شروع ہوگا، وہ پھر انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمی ولعلکم تعقلون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.